دیکھیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، فجر کی تسبیح 3 بار پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے پڑھنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا، قرضوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا خاص وظیفہ ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی بھی مشکل ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، بہت ظالم ہے، دوستوں، بزرگوں، دشمن اگر دوستوں، بھائیوں، بہنوں بے شمار ہے، تو اس عمل کو فجر کے بعد صرف 1 بار پڑھیں۔ دیکھیں، کیا آپ نے کبھی سجدے میں روتے ہوئے دولت مانگی ہے؟ کیا آپ نے کبھی فجر کی خاموشی میں اللہ کو پکارا ہے؟ وہ وقت جب سب سوئے ہوتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ لمحہ جب رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں معاف کروں، اور اگر اس وقت آپ نے صرف ایک کلمہ کہا استغفر اللہ، تو سمجھو نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ آسمان سے فرشتے لے کر آئے دولت، رزق، سکون اور قسمت کا خزانہ۔ ایک شخص تھا، دنیا اسے فقیر کہتی تھی، لیکن اس کی زبان پر صرف یہی تھا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو۔ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا، بس فجر کے وقت سجدے میں گرتا اور دھیرے سے کہتا میرے رب۔ وہ ایک ہی بات کہتا تھا، میرے رب اگر تو دے گا تو دنیا چھین بھی لے میں شکر کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ اس فقیر کی جھونپڑی میں ایک دن ایسا خزانہ ملا جو اس کے باپ دادا نے بھی نہ دیکھا تھا۔ جو فجر میں بخشش مانگتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اس طرح قبول کرتا ہے جیسے بارش زمین کو زندہ کرتی ہے۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں ان کا دل جوڑ دے۔ یا رحمان، جن کا رزق بند ہے اس کے دروازے آسمان سے کھول دے۔ یا رحیم، جن پر قرض کا پہاڑ ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ استغفر اللہ، میرے رب تو معاف نہ کرے تو کون کرے گا؟ آمین کہہ کر لکھو تاکہ تمہارے لیے بھی دروازے کھلیں۔ کبھی سوچا ہے کہ صرف استغفر اللہ کہنے سے کس طرح آسمان سے نور 90,000 فرشتے اتر سکتے ہیں، جن میں کچھ صرف رزق کا خزانہ لے کر اترتے ہیں، کچھ صرف تمہاری تقدیر کو پلٹنے کے لیے اترتے ہیں، اور کچھ تمہارے دشمنوں کی چالیں توڑنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب تبھی ہوتا ہے جب زبان پر یا اللہ، دل میں خوف خدا اور آنکھوں میں ندامت ہوتی ہے۔ فجر کی وہ گھڑی جب قبر کے اندھیرے سے بھی زیادہ گہری خاموشی ہو اور تمہاری زبان پر ہو یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، استغفر اللہ، تو جان لو تمہاری قبر بھی روشن ہو سکتی ہے، تمہاری آخرت بھی نکھر سکتی ہے، تمہاری دنیا بھی بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چھپ کر فجر کے وقت صرف دل سے پکارے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو کیا اس کی جھولی خالی لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت حدوں سے باہر ہے۔ تم صرف ایک بار پکارو اور پھر انتظار کرو معجزے کا۔ اپنے دل سے وعدہ کرو آج رات سونے سے پہلے کہ کل کی فجر صرف سونا نہیں ہے بلکہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے۔ چپ چاپ سجدے میں جا کر بس میرا بتایا ہوا سچا عمل۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کیونکہ تمہارے قدم سجدے میں گرتے ہیں، آسمان سے غیبی فرشتے تمہیں گھیرنے آ چکے ہیں۔ کمنٹس میں لکھو استغفر اللہ، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، میرا معجزہ قریب ہے، تاکہ تمہارا نام بھی اس فرصت میں آ جائے جب فرشتے رب کو سجدے میں پیش کرتے ہیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پورا عمل ایک ایسا معجزاتی عمل ہے کہ پڑھنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا فجر کے بعد کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب تم کہتے ہو استغفر اللہ تو زمین پر صرف تمہاری آواز گونجتی ہے، لیکن آسمان پر ایک تیز روشنی پھٹتی ہے اور یہ روشنی کھینچتی ہے مخصوص فرشتوں کو جنہیں ملک الرزاق کہا جاتا ہے۔
بعض رزق تقسیم کرنے والے فرشتے، یعنی یہ فرشتے دوستوں، یہ فرشتے تمہارے قریب آ کر تمہارے نام کے ساتھ مخصوص خزانے کے رستے کھولنے کی اجازت مانگتے ہیں، اور جب اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے استغفار کیا ہے، اب اس کے لیے رزق تنگ نہیں رہ سکتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے ایسے فقیر دیکھے جن کے پاس دنیا کچھ نہ تھی، مگر جب وہ استغفر اللہ کہنے میں ڈوب گئے تو زمین ان کے لیے ایسی چیزیں اگانے لگی جو اوروں کو نصیب نہ تھی۔ استغفار ہی ہے جو تمہیں زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے سے جوڑ دیتا ہے۔ زمین تمہیں رزق دیتی ہے، لیکن استغفار تمہیں اس سے زیادہ دیتی ہے جو تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ اگر تمہارا رزق بند ہے، تمہاری دکان، کاروبار تنگ ہوا، سب کچھ برباد ہے، تو یہ دولت بند نہیں بلکہ کفل زدہ ہے۔ اور استغفار دوستوں وہ چابی ہے جو ان کفلوں کو توڑتی ہے، بغیر آواز کے، بغیر چابی کے، بس تمہاری زبان کی سچائی کے ساتھ۔ قرآن میں نوح نے فرمایا، ترجمہ، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا اور بیٹے عطا کرے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہ نہیں دھوتا بلکہ تمہاری زندگی کے دروازے پر کھڑا خزانے والا فرشتہ تمہارے لیے آگے بڑھا دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، استغفار وہ نوری تلوار ہے جو تقدیر کے بند دروازے کاٹ دیتی ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کی قسمت میں ایسا نیا صفحہ کھلتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، یہ بندہ اپنی اب دولت کی رکاوٹوں سے آزاد ہے، اس کے لیے خزانوں کے دروازے امانتاً کھولے جائیں۔ ہر بندہ جب غفلت میں ہوتا ہے شیطان اس کے رزق کا راستہ بند کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی بندہ سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے، شیطان کبھی کچلتا ہے، کبھی چیختا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب اللہ کا خزانہ اس بندے کے قریب آنے لگا ہے۔ استغفار غیبی انویسٹمنٹ ہے، فوری اثر نہیں مگر دھماکہ خیز نتیجہ ہوتا ہے۔ استغفار ایسا ہے جیسے آسمان میں دولت کا بیج بو دینا۔ تم روز تھوڑا تھوڑا استغفار کہتے ہو، تمہیں شاید فوری کچھ نظر نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آتا ہے جب زندگی پلٹتی ہے۔ اس دن تمہیں ایک فون کال، ایک موقع، ایک شخص، ایک خبر ایسی ملے گی جو تمہارے دروازے پہ دولت، قسمت اور راحت کا سمندر بہا دے گی۔ یہ واحد ذکر ہے استغفر اللہ، نہ صرف تمہیں دیتا ہے بلکہ تمہاری نسل مالدار کر دیتا ہے۔ یہ واحد ذکر ہے جو صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے گھر کے ہر فرد کے لیے خزانوں کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ استغفار کرنے والا مر بھی جائے تو اس کے پیچھے رزق کا نوری نیٹ ورک قائم رہتا ہے جو اس کی اولاد تک پہنچتا ہے۔ تو اگلی بار جب تم استغفر اللہ کہو تو صرف معافی نہ مانگو بلکہ یہ گمان رکھو، اب میرے رزق کے دروازے کھل چکے ہیں، اب آسمان سے فرشتے میرے ہاتھ بھرنے آ رہے ہیں، اب میرا رب میری جھولی بھرنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، استغفار کا عمل آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ آئیں میرے دوستوں، آغاز کرتے ہیں اس ذکر سے جس سے ہر عمل کی کنجی کھلتی ہے، جس کے بغیر دعا آسمان پر نہیں پہنچتی، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد۔ اتنا سا درود، لیکن اس کی برکت وہ جو حدیث میں آیا، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یہ صرف رحمت نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے درود پاک غموں کو دور کرتا ہے، رزق کو کھولتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ابھی دل سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد۔ دوستو، اگر آپ یہ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو کوئی بھی درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ دیکھیں، اب فجر کے بعد وہ لمحہ جب خزانے اترتے ہیں، رات ختم ہو چکی ہے، اندھیرے ہٹ چکے ہیں، اور اب وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر آتے ہیں، دعائیں اٹھاتے ہیں اور خزانے لے کر نیچے اترتے ہیں۔ فجر کا وقت
اللہ کے سب سے قریبی وقتوں میں سے ایک یہ وہ لمحہ ہے جب اگر کوئی شخص دل سے توبہ کرے، بخشش مانگے اور صرف ایک جملہ کہے استغفر اللہ، تو اس کا گناہ صرف نہیں بخشا جاتا بلکہ اس کے رزق کے دروازے آسمان سے کھل جاتے ہیں۔ استغفار رزق کی وہ کنجی جو زمین کو ہلا دیتی ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو، لیکن آج ایک ایسی بات سنیں جس نے ہزاروں مفلسوں کو بادشاہ بنا دیا۔ جب آپ فجر کے بعد خاموشی سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو آسمان پر ایک آواز جاتی ہے، میرے بندے نے معافی مانگی ہے، اب اس پر رزق روکنا میرے کرم کے خلاف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے جو شخص بھی رزق کے دروازے یعنی کہ کھلوا کر گیا اس کی زبان پر استغفار ہی تھا۔ استغفار نے غریبی کو دولت میں بدلا۔ ایک عورت تھی بیوہ، فاقوں میں دن گزرے، لیکن ہر روز فجر کے بعد صرف ایک کام کرتی، چپ چاپ بیٹھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کچھ نہ بدلا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، پھر چوتھے دن ایک عورت اس کے گھر آئی اور بولی، مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فلاں بی بی کے لیے مال لے جاؤ کیونکہ اس نے استغفار سے آسمان ہلا دیا ہے۔ آج وہ عورت 5 دکانوں کی مالک ہے اور کہتی ہے استغفر اللہ نے مجھے اٹھایا ہے۔ رزق، دولت اور عزت کے اور معافی کے لیے اب آئیں دل سے دعا کریں، یا اللہ جو سن رہا ہے اس کے دل کے بوجھ ہلکے کر دے۔ یا رحمان جس کا رزق بند ہے اس کے لیے آسمان سے دروازے کھول دے۔ یا رحیم جس پر قرض ہے اس کا بوجھ اتار دے۔ استغفر اللہ، اے میرے رب جو گناہوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے اسے تیری بخشش سے کھول دے۔ آمین کہو، دل سے آمین کہو تاکہ تمہارا نام ان فرشتوں کی لسٹ میں آ جائے جو رزق لے کر نیچے اترتے ہیں۔ کومنٹس میں دل سے لکھو استغفر اللہ، یا اللہ میرا رزق کھل جائے۔ یہ جملہ تمہارے گواہ بنے گا، اور جس دن تمہاری جھولی بھرے گی تم جان جاؤ گے کہ فجر کے بعد کے یہ چند لمحے تمہاری تقدیر کا موڑ تھے۔ اب میرے عزیز دوستوں، آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر اس معجزاتی عمل کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، میرے عزیز دوستوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آج کے عمل کا پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ آپ نے پوری 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح 100 بار پڑھیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ نماز فجر ادا کر کے اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب دوسرا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے دوستوں، یہ عمل بتانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور بیڑے پار ہو جائیں گے، ہر مشکل ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب دوسرا وظیفہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، فجر کے بعد کا عظیم راز یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، دولت کا وہ راز جو دنیا چھپا گئی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے رات بھر رونا چاہا ہو لیکن آنکھیں خوش تھیں؟ کبھی تمہاری جیب میں کچھ نہ ہو لیکن دل میں تھا کہ کل کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ یہ احساس یوں ہی نہیں آتا، یہ اس وقت کا اشارہ ہوتا ہے جب رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور وہ وقت، وہ لمحہ، وہ ہے فجر کے بعد کا، جب تم صرف ایک پکار دو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ جہاں قسمت لکھ دی جاتی ہے، جب تم یا اللہ کہتے ہو تو دراصل تم اپنے رب کو اس نام سے پکار رہے ہو جس کے ساتھ اس نے قرآن کی پہلی آیت اتاری۔
اقرا باسم ربک الذی خلق، اور جب تم نے فجر کے وقت یا اللہ کہتے ہو تو اس وقت آسمان پر فرشتے صفا بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ اب خواب نہیں دیکھ رہا، یہ اب اپنے رب کو مالک کل مان چکا ہے۔ اور یا رحمان وہ نام جس سے فرشتے روتے ہیں، یا رحمان وہ نام ہے جسے سن کر دوزخ کا دروازہ بھی لرز جاتا ہے اور جنت کے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن دولت بھی آتی ہے۔ حدیث پاک میں الرحمن الرحیم، یعنی کہ الرحمن الرحیم الدنیا والآخرہ لا یحب من رجاہ، رحمان وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں مہربان ہے، وہ اسے زمین نہیں، یعنی وہ اسے مایوس نہیں کرتا جو اسے امید اس سے رکھتا ہے۔ تو جب کوئی شخص فجر کے بعد بس دل سے کہتا ہے یا رحمان، تو اس کے آس پاس ایسے فرشتے اترتے ہیں جو امید والوں کے لیے خاص خزانے لے کر اترتے ہیں۔ اور یا رحیم صرف پیار کا اظہار نہیں، یہ دعاؤں کا دروازہ ہے۔ جو بندہ ہر صبح یا رحیم کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ جو عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے رزق کے لیے زمین کھودی لیکن کچھ نہ ملا، جب صرف 7 دن فجر کے وقت یا رحیمو پکارا تو وہ رزق ملا جو زمین کے اندر تھا ہی نہیں، وہ آسمان سے نازل ہوا۔ اب ذرا غور سے سنو، جب تم یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کہتے ہو تو صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ تم وہ گھنٹی بجاتے ہو جس پر فرشتوں کے گروہ تمہارے رزق کا تحفہ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہاری قسمت صرف ایک پکار سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ لاہور کا ایک نوجوان گریجویٹ تھا، جاب نہ تھی، مایوس ہو کر ایک دن مسجد میں بیٹھا اور کہا یا اللہ اگر تو ہی میرا ہے تو میں سے ایک اور موقع دے دے۔ پھر روز فجر کے بعد بیٹھ کر صرف اتنا کہتا یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو۔ ایک دن ایک بابا جی آئے، بولے بیٹا تمہارے ذکر سے یہاں روشنی ہو گئی ہے، میرے بیٹے کی کمپنی میں تمہیں نوکری ملے گی۔ آج وہ نوجوان ایک کمپنی کا CEO ہے۔ آئے دعا کریں، یا اللہ جس کی امید ٹوٹ چکی ہے اس کا سہارا بن جا، یا رحمان جس کی دعائیں رکی ہوئی ہیں انہیں پر لگا دے، یا رحیم جس کے ہاتھ خالی ہیں انہیں بھر دے، یا اللہ کسی کا کرایہ، کسی کا قرض، کسی کی دوائی، کسی کی روٹی، جس بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں ان سب کو پورا کر دے۔ آمین کہو دل سے آمین۔ تم نہیں جانتے کون سا آمین آسمان پر دستک دے جائے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اگلا ہفتہ تمہاری زندگی کا آخری غریب دن ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اتنا دے کہ تم دوسروں کو دینا شروع کرو؟ تو بس فجر کے بعد چپ چاپ محبت سے، یقین سے دل میں یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو بٹھا دو اور پھر دیکھو آسمان کے کیسے کیسے خزانے تمہارے قدموں میں اترتے ہیں۔ اب کامنٹس میں صرف اتنا لکھو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم میرا وقت آ گیا ہے، اور پھر انتظار کرو، کیونکہ جب رب کے نام پکارے جاتے ہیں تو صرف آواز نہیں بلکہ فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ اس عمل میں جیسے ہی استغفر اللہ کا 100 ٹائم یعنی کہ 100 بار پڑھ لیا تو میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یہ طاقتور وظیفہ جو 2 نمبر پہ شامل کرنا ہے میرے عزیز دوستوں، آپ نے یہ خزانہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 2 بار ہو گیا۔ 2 نمبر پر آپ نے 41 بار 41 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، تیسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے، اسے کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب دل نے کہا ہو یار بس بہت ہو گیا، اب ہمت نہیں رہی، کبھی راتوں کو اٹھ کر یہ دعا کی ہے، یا اللہ ایک موقع دے دے، ایک خزانہ دے دے تاکہ میرے حالات بدل جائیں تو سنے۔ رب نے ایک 100 لفظی چابی اتاری ہے، ایسی چابی جو آسمان کے خزانے کھول دیتی ہے، ایسی چابی جو فرشتوں کو متوجہ کر دیتی ہے، ایسی چابی جسے صرف اہل راز ہی جانتے ہیں، وہ ہے سورہ کوثر۔ یہ صرف 3 آیتیں نہیں، یہ عرش سے نازل ہونے والا خزانہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر یعنی بے پناہ خیر، دنیا اور آخرت کی دولت، زمین کا رزق اور آسمان کی رحمت۔ یہ آیت کوئی عام آیت نہیں ہے، یہ وہ فرمان ہے جو نبی کے دل کو اس وقت دیا گیا جب دشمن کہتے تھے محمد کے بعد کچھ نہیں بچے گا، اور اللہ نے فرمایا میں تجھے وہ دوں گا جو قیامت تک کسی اور کو نہ ملا ہوگا۔ کراچی کا ایک شخص کچرا چننے والا روز 3 بار سورہ کوثر پڑھتا، بس 3 بار وہ کہتا تھا یہ میرا راز ہے، کسی کو نہ بتانا۔ چند ماہ میں اسے کسی نے ایک گڑا ہوا پرزہ بیچنے کا مشورہ دیا، وہ پرزہ لاکھوں میں بکا۔ آج وہ شخص ایک چھوٹے کاروبار کا مالک ہے، مگر کہتا ہے اب بھی کوثر ہی میری ماں ہے۔ سورہ کوثر دولت کھینچنے والی آیت جب تم 3 بار صبح 3 بار شام دل سے پڑھتے ہو، فصل لربک وانحر، تو رب کہتا ہے اے میرے بندے تو میرے لیے قربانی کر، میں تجھے ایسا دوں گا کہ تو گن بھی نہ پائے گا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، نماز فجر کے بعد کے اس لاڈلے عمل میں آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رب مجھے کوثر جیسا رزق دے، بے حساب دے، بے خوف دے، وہ رزق جو کسی کو نہ ملا ہو، وہ دولت جو دل کو جھکا دے نہ کہ تکبر دے۔ تو رزق صرف اتنا، یعنی کہ تو رزق صرف آتا نہیں، وہ دوڑ کر آپ کے دروازے پر آتا ہے۔ یا اللہ کوثر کے صدقے میرے سننے والے ہر انسان کو وہ خیر عطا کر جو کبھی خواب میں بھی نہ مانگی ہو، ان کے گھروں میں وہ دولت بھیج جو ان کی نسلوں کو کافی ہو جائے۔ جس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے اسے امن دے، جس نے اپنے پیارے کو کھو دیا ہے اسے سکون دے، اور جس نے امید کھو دی ہے اسے کوثر کے دریا میں دوبارہ زندہ کر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو کسی ایک ایسے انسان کو ضرور بھیجے جس کے حالات بگڑے ہوئے ہوں، جس کی دعائیں رکی ہوئی ہوں۔ شاید کوثر کا خزانہ آج اس کے دل کے لیے، اسی کے لیے اترا ہو۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کر آخر میں آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اور سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ دوستوں، بزرگوں، 3 بار آخر میں سورہ کوثر عمل کے فجر کے اس عمل میں پڑھ کر، آخر میں درود شریف پڑھ کر، اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ اس ویڈیو کو پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ دیکھیں پوری ویڈیو میں بار بار دعائیں کروائی گئی ہیں، کسی ایک آمین سے بھی سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ روزانہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میری پلے لسٹ جا کر چیک کریں، وہاں پر بھی آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی۔ میری دوسری ویڈیو بھی آپ لوگ ضرور وزٹ کریں، تاکہ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ تک سچے وظیفے کی رسائی ہو، آپ کے حالات بھی بدلیں، اللہ پاک آپ کے بیڑے پار کر دیں۔ عمل کو پڑھنے کے بعد اپنی تمام مشکلوں پریشانیوں کے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔